سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اس سے توبہ کرنا فوراً اس پر لازم ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں. چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل دی ہے. مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنا مشکل، نماز بوجھ ہوتی ہے، تلاوت کو دل نہیں چاہتا. ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا کہ اگر وہ رستے سے ہٹتے ہیں تو ان کو فقط ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. دعا دیکھو تو مانگنے کو دل نہیں چاہتا. 10 سیکنڈ کی دعا اور 15 سیکنڈ کی دعا. تو نیک محفلوں سے دل گھبرانا، نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا، یہ ساری گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں. ایک اور اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے. چنانچہ انسان کے پاس جتنا مال ہو، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، دل پریشان، دل پریشان. ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹھ گئی ہیں. ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے. ایئر کنڈیشن کمرے میں کمبل کے اندر نرم گدوں پہ لیٹا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے. یہ دل کی بے چینی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر زندگی میں برکت نہیں رہتی، وقت میں برکت نہیں، کام نہیں سمٹتے، صحت میں برکت نہیں، جوانی ہے اور کرونک ڈیزیزز کا شکار. اب اگر 22 سال کا نوجوان آ کر کہے کہ مجھے لو بیک کی پین ہے تو حیرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ 18 سال کا بچہ کہتا ہے جی میں بیٹھا اٹھتا ہوں مجھے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. تو صحت میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں. جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے. قوت یاداشت میں برکت نہیں. کوئی بات یاد کرو تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہے. تو برکت زندگی سے نکل جاتی ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں. بَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے. ہم بھی تو گھروں میں ایسے ہی کرتے ہیں. جو بچہ اچھی بات مانتا ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، ماں باپ کا دل خوش کرے، وہ آدھی بات کرے ہم پوری کر دیتے ہیں. اور جو بچہ دل دکھائے، نافرمان ہو، اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی نافرمان بندے کی سنی انسنی کر دیتے ہیں. ورنہ تو ہم روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتے. نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے، عزتوں میں سے ذلت کے نقشے نکل آتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے،
کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے، پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں واپس، کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ جی بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ بس حضرت بچی کا رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے بھی جاتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا، کاموں کا ادھورا رہ جانا، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے فضائل تو آپ نے یقیناً کئی مرتبہ علماء سے سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرنی ہے کہ کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پروسیس ہے توبہ کا کرنا۔ توبہ کرنے والے کے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی اشکال آتے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے کچھ باتوں میں، تو توبہ کے پروسیس کو کلیریفائی کرنا، ایکسپلین کرنا، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ 4 چیزیں شرائط کہلاتی ہیں: گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں پہ نادم ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرنا، اور حقوق العباد کی معافی تلافی کروانا۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ مسجد کے گیٹ کو بلاک کر رہے ہیں کوئی، تو وہ ذرا مسجد کے گیٹ کا خیال کریں۔ نمبر کیا ہے؟ اوکے۔ تائب کو چاہیے کہ وہ چند کام کرے۔ پہلی بات کہ توبہ اللہ کی رضا کی نیت سے کرے۔ کئی دفعہ نیت اور ہوتی ہے تو وہ توبہ نہیں کہلاتی۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، بڑی بدنامی ہوتی ہے، تو اگر بدنامی کے ڈر سے گناہ چھوڑا یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بالکل چوری نہیں کروں گا، پولیس پکڑ لیتی ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا، بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے، یا کسی بندے کے لیے گناہ کا چانس ہی نہیں رہا، وہ کہے جی میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اب وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ قدرت ہے پھر نہیں کرتا تب توبہ کہلائے گی۔ تو تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ برے دوستوں سے جدائی اختیار کرے، یہ سب سے پہلا کام ہے اور اہم کام ہے۔ اگر ایک گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا موتی پڑا ہو، آپ اس کے اوپر 5-10 جگ پانی کے ڈال دیں، وہ پھر گندے کا گندا، پھر ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر اس گندی نالی سے اس کو نکال لیں، اب آدھا جگ پانی بھی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح توبہ کرنے والا بندہ جب تک بروں کی دوستی میں ہے، وقتی اثر ہوگا پھر ویسے کا ویسا۔ تو پہلی شرط کہ ان سے الگ ہونا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یار بد
مارے بد سے بھی زیادہ برا. فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زہریلے سانپ نے کاٹ لیا انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے، اگر برا دوست ڈس لے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. آگے انہوں نے ایک بات اور لکھی. وہ فرماتے ہیں